بس دل کی ماننی نہیں ہے، خالق دل کی ماننی ہے، دل کے مقابلے میں۔ ہاں اگر دل کوئی ایسی بات سجھائے جو خالق دل اس سے خفا نہیں ہے، جائز بات ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو کر بھی لیں تو کوئی بات نہیں، جائز ایک نہ چھوڑو، ناجائز ایک نہ لو۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مجلس میں آنے کا دل نہیں چاہتا، میں نے کہا تو کیا چاہتے ہو، چاہتے کیا ہو تم؟ پھر ان سے ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے دل کے چاہنے کو پورا مت کرنا، ورنہ یہ بات بہت بڑھ جائے گی، آگے نکل جائے گی، بہت بڑھ جائے گی۔ آپ کہیں گے ذرا سی بات تھی، اتنی سی بات ہم نے بتائی، آپ نے اتنی خطرناک بات کر دی۔ ہاں بات بڑھ جائے گی، پھر بگڑ جائے گی، بات خراب ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیسے؟ ابھی تو دل کہتا ہے بھائی نیک صحبت میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا، آپ نے دل کا چاہا پورا کر دیا، پھر دل چاہے گا کہ تلاوت نہ کروں، پھر وہ چاہا بھی آپ نے پورا کر دیا، اب دل کی ماننے کا مرض لگ گیا، دل کی ماننے کا مرض پیدا ہو گیا۔ پھر جو ذکر بتایا شیخ نے، دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی نہ کروں، پھر دل کی مان لی، پھر ذکر بھی موقوف کر دیا، پھر دل چاہنے لگا کہ بھائی سنت موقدہ چھوڑ دوں، اب دل کی چاہت کو پورا کرنے کا مرض لگا ہوا ہے، ہم سنت موقدہ بھی چھوڑ دیں، پھر واجبات پہ بات آ گئی، پھر فرائض پہ بات آ گئی، اب نمازیں بھی قضا کرنی شروع کر دی، پھر دل چاہنے لگا بھائی اللہ میاں سے حسن زن بھی نہ رکھوں، بدزنی رکھوں، پھر دل کی چاہت کو پورا کرنے کا تو مرض لگا ہوا تھا، بڑھ گیا تھا، سیریس ہو گئی تھی حالت، اب جناب اللہ سے بدزنی میں مبتلا ہو گیا، بدگمانی میں مبتلا ہو گیا، پھر دل چاہنے لگا کفر بکوں، یہاں تک کہ کافر ہوگی، تو بات بڑھ جائے گی نا بھائی، یہی گلا گھونٹ دو اس کا ابتدا ہی میں، نفس کا اژدہا دلا، دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ حضرت ڈاکٹر لہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے نوافل چھوڑ دیتا آدمی، پھر سنت غیر موقدہ چھوڑنے لگتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، پھر سنت موقدہ چھوڑنے لگتا ہے، پھر واجبات چھوڑنے لگتا ہے، پھر فرائض چھوڑنے لگتا ہے، پھر عقائد پر ایمان پر بات آ جاتی ہے۔ تو نفس کو قابو میں رکھنا ہے، ڈھیل نہیں دینی ہے اس کو، جو ڈھیلا بنتا ہے وہ ڈھیلا بن جاتا ہے۔ فجر میں اٹھ نہیں رہے، آنکھ کھل گئی، الارم بند کر کے سو گئی، کیا ڈھیلا پن، اس کو ڈھیلا کہتے ہیں۔ ہمارے والا دعا برکاتہ ہم نے بھی فرمایا کہ بھائی اپنے مزاج کو دین مت سمجھو، بلکہ دین کو اپنا مزاج بناؤ، دین کے تابع کریں اپنے مزاج کو، نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے تابع کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس چیز کو جس درجے میں رکھا شریعت نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم بھی اسی درجے میں رکھو اس کو۔ اعتدال کی کیسی زبردست تعلیم فرماتے تھے ہمارے بزرگوں کے ہاں، کیسی تعلیم ہے اعتدال کی۔ دیکھیں، بے ادب را علم و فن آموختن، دادن تیغست دست راہزن۔ بے ادب کو علم و فن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے۔ اب کسی بے ادب کو یہ بات مل گئی، وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، بے جائے اعتراضات کرتے ہیں، بے ادب لوگ کم فہم بے جائے اعتراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے جائے اعتراض کا سبب جہالت ہے یا تکبر ہے، تکبر یا بے ادبی۔ تو بعض کہتے ہیں بھائی اپنے، ٹھیک ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اپنے مزاج کے دین کو تابع مت بناؤ، اپنے مزاج کو دین کے تابع بناؤ۔ اب کوئی احتیاط کرے، احتیاطاً کوئی کام کرے کہ احتیاط میں بلا اختلاف نفع ہے، تو بعض ایسے لوگوں پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے مزاج کو دین بنانا، ایسا نہیں ہے۔ احتیاط کو اختیار کرنا یہ اپنے مزاج کو دین بنانا نہیں ہے، یہ بھی ایک دین کے مزاج کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے 70 مباحات سے بچتے تھے، تو کیا وہ اپنے مزاج کو دین بناتے تھے؟ نعوذ باللہ، تو نہیں، بلکہ وہ احتیاط کو اختیار کرتے تھے۔ احتیاط میں بلا اختلاف نفع ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میری ریل رکتی ہے اسٹیشن پہ تو میں احتیاطاً باہر دیکھتا نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری ریل کھڑی ہو پلیٹ فارم پہ، وہاں پٹری پہ، اب وہاں کوئی زنانہ ڈبہ ہو میرے ڈبے کے سامنے، ممکن ہے کوئی عورت بیٹھی ہو ادھر، ممکن ہے میں باہر دیکھوں میری نظر پڑ جائے اس پہ، ممکن ہے میں نظر ہٹا نہ سکوں، ممکن ہے اسی وقت میری موت آ جائے، تو پھر میں کس حال میں اللہ کے پاس جاؤں گا، کیا ہوگا؟ اب اتنے سارے احتمالات جو قائم فرما رہے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی دین ہے نا بھائی، یہ سب دین ہے۔ اب ایسے محتاط احتیاط پر یا ایسے محتاط لوگوں پر جو بے ادبوں کا اعتراض ان کو مزید اللہ سے دوری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی اعتدال نصیب فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دل میں یہ آواز آتی ہے اشرف علی یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو، لیکن جو دل میں باتیں آتی ہیں اس کا اعتبار فانی فی اللہ کا ہے،
فانی فی اللہ، جو فانی فی اللہ ہو گیا باقی باللہ ہو گیا تو اس کی دل کی باتوں کا اعتبار ہے. لیکن دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کسی ولی کامل سے دلی تعلق ہو پھر آدمی چلتا رہے عرصے تک اس سے پوچھ کے پھر یہاں تک کہ کامل ہو جاتا ہے. کٹ گئی ایک عمر اس افہام اور تفہیم میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل. عجیب ہے یہ حال، دل سمجھتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے. نفس ظالم، اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. مثل سانڈ، نفس کی ڈیمانڈ مثل سانڈ کے ختم نہیں ہوتی. ہر کھیت میں منہ دینا چاہتا ہے، جانتا ہے کہ ڈنڈے پڑ چکے، پٹ چکا ہوں. وہ بیل جو ہر کھیت میں منہ دیتا ہے کتنے ڈنڈے پڑتے ہیں اس کو، لیکن پھر جو ہے وہ سدھرتا نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا نفس سے سدھرتا نہیں ہے.